اسلام آباد میں آزاد کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام نیشنل پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس دوران اسلام آباد پولیس نیشنل پریس کلب میں داخل ہو گئی۔ کیفیٹیریا میں توڑ پھوڑ کا واقعہ بھی پیش آیا۔ معاملہ کیا ہے جانیں گے شیراز گردیزی سے۔ جی شیراز۔ جی عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج کی کال تھی اور 3 بجے انہوں نے ایک پروٹیسٹ رکھا تھا نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر۔ ہم اس پروٹیسٹ کی کوریج کے لیے آئے تھے اور جب پروٹیسٹ شروع ہوا تو اسلام آباد پولیس نے جتنے بھی وہاں پہ جو مظاہرین تھے انہیں پہلے گرفتار کیا، اور جو گرفتار کرنے کی جو جرنلسٹ وہاں پہ موجود تھے وہ ان کی فوٹیجز بنا رہے تھے، تو ان کو اسلام آباد پولیس کی جانب سے روکا گیا۔ ان کے جو کیمرے تھے یا کچھ لوگ موبائل سے فوٹیجز بنا رہے تھے، پہلے وہ چھیننے کی کوشش کی گئی، ان کو مارا گیا پہلے وہاں پہ صحافیوں کو۔ اس کے بعد وہاں سے میں کیونکہ خود نیشنل پریس کلب اسلام آباد کا سینئر جوائنٹ سیکرٹری ہوں، تو میں نے جا کے ایس ایچ او سے بات کی کہ یہ جرنلسٹ ہیں، آپ پلیز ان کے اوپر تشدد نہ کریں، آپ اپنی ڈیوٹی ضرور کریں، لیکن صحافیوں کا بھی کام ہے کہ وہ اس کوریج پہ جو ڈیوٹی دے رہے ہیں وہ اپنا فرض نبھا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر کچھ لوگوں کو ہم نے وہاں سے ریسکیو کیا، نیشنل پریس کلب کے اندر لایا، اور 5 منٹ کے بعد ہی اسلام آباد پولیس کی نفری ہے انہوں نے دروازے توڑے، لاتیں ماری نیشنل پریس کلب کے دروازوں کو۔ کچھ لوگ اوپر سے دیواریں جو ہیں وہ پلانگ کے اس انداز میں نیشنل پریس کلب کے اندر داخل ہوئے جیسے کوئی یہاں پہ کوئی دہشت گرد جو ہے وہ رہتے ہیں۔ اور نیشنل پریس کلب میں اسلام آباد کے اندر جتنے بھی جو جرنلسٹ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے ان سب کے اوپر جو اسلام آباد پولیس ہے اس نے دعویٰ بول دیا، انہیں تشدد کا نشانہ بنایا، ان کے جو کیمرے تھے وہ توڑ دیے۔ پھر اس کے بعد کیفیٹیریا کے اندر جو لوگ بیٹھ کے چائے پی رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے، ان کے اندر وہاں پہ کیفیٹیریا کے اندر داخل ہوئے۔ پھر وہاں پہ جتنے بھی جرنلسٹ تھے ان کو مارنا شروع کر دیا اور کوئی بھی وجہ نہیں بتائی۔ ہم نے ان کو کہا کہ یہ سارے صحافی ہیں، یہاں پہ کوئی بھی ایسا پروٹیسٹر جو ہے وہ بیٹھا ہوا نہیں ہے، یا پھر اگر کوئی ایسا اگر ان کا مسئلہ ہے تو آپ ہمیں بتائیں۔ میں خود اس ادارے کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، ایس ایچ او کو میں نے بار بار کہا کہ آپ یہ دیکھ لیں، یہ آپ کے لوگ جو ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، پھر بھی انہوں نے نہیں سنا۔ اور جتنے بھی یہاں پہ بلکہ جو سیکرٹری روم تک وہاں پہ انہوں نے پولیس داخل ہوئی، پھر جو کیفیٹیریا ہے، پھر جو کچن ہے اور جو صدر کا روم ہے وہاں تک گئی اور لاتیں ماری گئی، دروازوں کو توڑا گیا، اور جتنے بھی یہاں پہ جرنلسٹ تھے ان کے جو کیمرے تھے، جو وہ موبائل فوٹیج جس سے انہوں نے بنائی تھی وہ سب ان سے چھیننے کی کوشش کی گئی۔ کچھ جو فوٹوگرافر تھے ان کو بلکہ ایسے کہ اٹھا کے دروازوں پہ مارا گیا، اور یوں جو رسپونڈ کر رہی تھی اسلام آباد پولیس کے جیسے یہ تمام کے تمام جو جرنلسٹ ہیں یہ کوئی دہشت گرد ہیں اور ان کو انہوں نے گرفتار کیا ہے۔ اس وقت جو پی ایف یو جے کے پریزیڈنٹ ہیں افضل بٹ وہ بھی نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں پہنچ چکے ہیں، اور دیگر جو صحافتی برادری ہے وہ اسلام آباد کے اندر نیشنل پریس کلب میں جمع ہو رہی ہے، اور جو آگے کا اب جو لائے عمل ہے وہ اپنایا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ شیراز کرتی جی۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ اسلام آباد پولیس نے نیشنل پریس کلب میں گھس کر صحافیوں سے بدسلوکی کی ہے جس کی شکایات سامنے آ رہی ہیں۔ وہاں موجود سینئر صحافیوں نے سوال بھی کیا کہ کیا وجہ ہے، آپ یہاں کیوں آئے ہیں، کیوں لوگوں کو مار رہے ہیں، صحافیوں کو ہراساں کر رہے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے کسی بھی قسم کا جواب دینے سے گریز کیا اور وہاں موجود صحافیوں کو ہراساں کیا۔ تشدد کے واقعات بھی رپورٹ ہو رہے ہیں، اس حوالے سے ہم مزید تفصیل بھی حاصل کریں گے۔ صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسلام آباد کے نیشنل پریس کلب کے کیفیٹیریا میں توڑ پھوڑ بھی کی ہے پولیس نے، یہ مناظر بھی آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسلام آباد پولیس سے سوال کیا گیا صحافیوں کی جانب سے کہ ہم یہاں صحافی نمائندے ہیں، آپ کیوں لوگوں کو مار رہے ہیں، ہراساں کر رہے ہیں، توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، تو ان کی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ پی ایف یو جی کے صدر افضل بٹ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ افضل بٹ صاحب، کیا واقعہ ہے یہ، کیا معاملہ ہے یہ؟ دیکھیں جی، میں تو ابھی پریس کلب پہنچا ہوں اور مجھے اطلاع ملی اور جو فوٹیج آپ کو نے دیکھی وہ میں نے بھی دیکھی کہ پولیس کس طرح پریس کلب میں داخل ہوئی۔ ابھی میں نے جائزہ لیا انہوں نے کس طرح یہاں ہمارے پریس کلب کے کچن میں داخل ہو کر فرنیچر میں بھی توڑ پھوڑ کی، پھر اس کے علاوہ برتن توڑے، پھر پریس کلب کے جو ملازمین تھے انہیں لٹا کر تشدد کا نشانہ بنایا، جو ہمارے عہدیدار موجود تھے انہیں لٹا کر تشدد کا نشانہ بنایا، جو کیمرہ مین اور فوٹوگرافر موجود تھے ان کے کیمرے توڑ دیے، جن کے پاس موبائل فون تھے وہ موبائل فون توڑ دیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کسی بری سے بری جو ڈکٹیٹرشپ تھی اس کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اگر کوئی ایسا فرد پریس کلب میں آ جاتا تھا وہ کسی کام سے کسی پریس کانفرنس کرنے کے لیے تو پولیس باہر کھڑے ہو کر انتظار کرتی تھی
اور ویٹ کرتی تھی کہ جب وہ بندہ باہر نکلتا تھا وہ مطلوب بھی ہوتا تھا، اس کے خلاف اگر مقدمات بھی ہوتے تھے تو پھر اس کی گرفتاری کے لیے باہر ویٹ کیا جاتا تھا. لیکن یہ تو اتنا میں سمجھتا ہوں تاریخ کا بدترین آج کا یہ واقعہ ہے کہ بھائی آپ نے اگر کوئی بندہ اندر تھا تو پریس کلب کی انتظامیہ یہاں پر موجود تھی، پریس کلب کے عہدیدار اندر موجود تھے. آپ نے نہ انتظامیہ سے رابطہ کیا پریس کلب کی، نہ پریس کلب کے عہدیداروں سے رابطہ کیا، بلکہ انہوں نے جب آپ کو روکنے کی کوشش کی پولیس کو، زبردستی پہلے انہوں نے گیٹ سے اندر داخل ہوئے اور پھر انہوں نے پوری طرح انہی جو ہمارے عہدیدار تھے اور جو پریس کلب کے ملازمین تھے جن سے انہیں اجازت دے کر اندر آنا چاہیے تھا، انہیں بھی تشدد کا نشانہ بنایا. اچھا، پتہ چل سکا ہے اسلام آباد پولیس کے کسی ذمہ دار سے آپ کی بات ہوئی ہے کہ یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کبھی بھی اگر کوئی مطلوب شخص بھی پریس کلب میں موجود ہو تو پریس کلب کے وقار کو ملحوظ رکھتے ہوئے پولیس جرت نہیں کرتی تھی کہ پریس کلب میں داخل ہو، وہ باہر انتظار کرتی تھی اور صحافیوں کو ہراساں کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ معاملہ کیا ہے؟ اس پر کسی آپ کی اسلام آباد پولیس کے بڑے سے بات ہوئی ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیوں پیش آیا واقعہ؟ دیکھیں ابھی تک تو ہم پریس کلب کے اندر داخل ہو کے جو انہوں نے توڑ پھوڑ کی اس کا جائزہ لے رہے ہیں، اپنے زخمیوں کو دیکھ رہے ہیں. کچھ ہمارے پریس کلب کے ایک دو ملازمین کو گرفتار کر کے اٹھا کر لے گئے ہیں. ابھی تو ہم سارا یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں انہوں نے کیا کیا ہے، اور ابھی ہماری ہنگامی میٹنگ بھی ہم نے طلب کر لی ہے جس میں یہ جواب دیا جائے گا کہ یہ ہمارے لیے جو ہے وہ کوئی ایسا واقعہ ہے کہ جسے ہم خاموشی سے گزرنے نہیں دیں گے. اور میرا خیال ہے کہ اسلام آباد پولیس کو اس کا بھگتنا پڑے گا اور اس کا جواب دینا پڑے گا. ادروائز میرا خیال ہے کہ ہم ایسا احتجاج کریں گے کہ پولیس کو آئندہ کبھی اس طرح کے اقدامات کی ضرورت نہیں ہوگی. اور اس حوالے سے ابھی تک پولیس کے کسی اعلیٰ حکام میں سے ہمارا رابطہ نہیں ہوا. ابھی ہم اپنا اجلاس کریں گے، اجلاس میں آئندہ لائحہ عمل کا اعلان کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ وفاقی وزیر داخلہ، وفاقی وزیر اطلاعات یا اسلام آباد پولیس اس پہ کیا کہتی ہے. بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ موجود تھے صدر PFUJ افضل بٹ، اور اس حوالے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مزید معلومات بھی حاصل کی جا سکیں. ایک بار پھر بات کریں گے شیراز گردیزی سے. شیراز، ہمارے ناظرین کے لیے جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے، بتائیے گا واقعہ کے پیش آیا ہے. جی وجی، یہ ایک پروٹیسٹ کال دی گئی تھی نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر اور 3 بجے وہ پروٹیسٹ چل رہا تھا. تو جو صحافی ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے، وہ اس پروٹیسٹ کی کوریج پہ مامور تھے. اتنی دیر میں جو اسلام آباد پولیس ہے اس نے جو مظاہرین تھے ان کے اوپر دعویٰ بولا اور اس کے بعد ان کی گرفتاریاں شروع ہو گئی. تو جب گرفتاریوں کی جو فوٹیج ہے وہ جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے بنانے کی کوشش کی تو انہیں اسلام آباد پولیس کی طرف سے مذمت کا سامنا کرنا پڑا. جو جرنلسٹ وہاں کیمرے جن کے ہاتھ میں موجود تھے ان سے کیمرے چھیننے کی کوشش کی گئی، اور جن کے ہاتھ میں موبائل سے جو لوگ فوٹیجز بنا رہے تھے ان کے موبائل ان سے چھینے گئے، اور پھر صحافیوں کو ہی اٹھا کے جو وہاں پہ جو پولیس کی گاڑیاں وہاں پہ تھی اس میں ڈالا گیا، اور ان کو پھر تشدد، اتنا بے ایمانہ جو تشدد ہے وہ کیا گیا کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. اس کے بعد جب ہم نے جا کے وہاں پر جو جرنلسٹ تھے جو وہاں پہ جو SHO موجود تھے ان کو کہا کہ یہ سارے صحافی ہیں، آپ ان کے کارڈ دیکھ لیں، یہ اداروں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، آپ ان پہ کیوں تشدد کر رہے ہیں، ان کو چھوڑ دیں. پھر کچھ لوگوں کو ہم نے وہاں سے ریسکیو کیا اور پریس کلب کے اندر ہم انہیں لے کے آئے. پریس کلب کے اندر ہم لے کے ابھی 5 ہی منٹ ہمیں گزرے تھے اور تمام جو صحافی تھے وہ اسی کے اوپر بات کر رہے تھے کہ یہ اسلام آباد پولیس کی جانب سے جو جرنلسٹ ہیں ان کے اوپر کیوں تشدد کیا گیا. اتنی ہی دیر میں دروازوں کو لاتے مارنے کی آواز آئی تو میں بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ موجود تھے شیراز گردیزی، اس متعلق آپ سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے.